ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن اللہ لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ڈیپ علم رکھنے والے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب۔ اور یہ دعا خاص طور سے اولی الالباب کی ہے، ٹھیک ہے؟ اولی الالباب کے بعد یہ آئی ہے، تو عقل والے اگر ہے آپ عقل والے؟ ڈو یو کنسیڈر یور سیلف ٹو بی عقل والے؟ اف یس تو یہ دعا کو شامل کر لیجیے۔ عقل والے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہم کو، وہب لنا اور عطا کر لنا ہمارے لیے من لدنک رحمہ اپنے پاس سے رحمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے رحمت عطا کریے۔ اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ دنیا میں ہدایت، کتابوں کو سمجھنے کی عقل، عمل کرنے کی ہدایت، اور آخرت میں جنت کو تو انتی رحمت ہی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میری رحمت ہے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ ہم اپنے علم سے یا عمل سے کوئی چیز نہیں حاصل کر سکتے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تب حاصل ہوگی۔ اسی طرح کی ایک اور دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترمذی کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ دعا بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر انسان کا دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، چاہتا ہے تو حق پر قائم رکھتا ہے اور چاہتا ہے تو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو سیدھے راستے پر رہنے کی بہت بہت دعا کرنی چاہیے۔ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، ایک دن نہیں کوئی شک اس میں، قیامت کا دن آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ سب اگلے پچھلے سب کو اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے کریں گے، کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے۔ جو اختلاف ہم کرتے رہے دنیا میں وہ سب مٹایا جائے گا، اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے جھک جانا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کو۔ کس وعدے کو؟ قیامت کے قائم ہونے کے وعدے کو۔ قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، جنت جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وعدے کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا
قرآن میں محکم اور متشابہ آیتوں کا، چاہے وہ مکہ کے مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، جن لوگوں نے انکار کیا یا پھر مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے ہو اور پھر بھی انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئے گا ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی۔ اس مال اور اولاد کے اوپر انسان اتنی محنت کرتا ہے اور پھر ان کو حاصل کر کے اتراتا ہے، آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، کچھ بھی نہیں آئیں گے۔ ان مال اور اولادوں کے پیچھے عبادتیں گئی، اللہ کے احکامات گئے، حرام میں انسان جو ہے پڑ گیا، یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ، کون سے لوگ؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، مال اور اولاد کے پیچھے آخرت اور دنیا تباہ کرنے والے، وہ ایندھن ہوں گے، فیول ہوں گے آگ کا، جس سے جہنم بھڑکے گی۔ کدأب آل، مانند حالت آل فرعون کی۔ کیسے تھے آل فرعون؟ ابھی تک ان کے ریمینز باقی ہے۔ پیرامڈ دیکھیے ایجپٹ میں، ایجپٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گوگل کریے کیا حال ہوا، کیا ان کی مال اور اولاد کام آئے؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کن سے؟ آل فرعون سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، سب دھرے کا دھرا رہ گیا ان کا، ان کے گھر، ان کے محلات، ان کی بستیاں، ان کی شان اور شوکت، کیا بچا سکی؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا۔ دیکھو کیا حال ہوا، کیا حشر ہوا۔ قیامت کے دن کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ریمینز دیکھو، ان کی ایکسکویشنز دیکھو۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی وائپ آؤٹ نہیں کیا ان کو، ایسے ہی عذاب نہیں آئے ان پہ۔ قوم سمود پر زلزلہ آیا آسمان سے، چیخ آئی۔ قوم لوط پوری بستی اوندھے گرائی گئی۔ سملر عذاب شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ آج بھی آپ دیکھیے اللہ کا عذاب کہیں سے بھی آ سکتا ہے، زلزلے کی شکل میں، زمین دھسنے کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں۔ Are we not experiencing it? واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ گناہ کے پکڑ کی تو دلیل ہے یہاں پر، لیکن گناہ کرنے کے بعد 100% معافی کی دلیل کہاں ہے؟ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر از ناٹ لمیٹڈ ٹو بت پرستی، کفر یعنی انکار کرنا، اللہ کی آیات کا ٹوٹلی ریجیکٹ کرنا یا پھر عمل سے ریجیکٹ کرنا۔ سوچ کے دیکھیے، کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی ہرا دیے جاؤ گے۔ وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ الی جہنم، جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کیا اچھا ٹھکانہ ہے؟ گھٹیا ٹھکانہ ہے، لیکن انسان اس کی تیاری کر رہا ہے۔ یہاں پر مدینے کے یہود سے اسپیشلی کہا جا رہا ہے سدھر جاؤ، کیونکہ اسلام دین کے دشمنوں کا کیا حال ہوا۔ پاسٹ ہسٹری دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا بدر میں کیا حشر ہوا۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس آیت سے اتنا ڈرا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے آس پاس کے بنو قینقاع سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اے یہود، اسلام قبول کر لو، عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا۔ لیکن بجائے نصیحت قبول کرنے کے، وہ لوگ کیا کیے؟ انکار کر دیے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ مکہ کے کافر تو جاہل تھے اور جنگ کے ماسٹرز نہ تھے، وہ پٹ گئے، ہم سے سابقہ پڑا تو سمجھ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی، فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں سے آپس میں لڑے۔ یعنی ان لوگوں نے کہا، یہود نے، کہ کافر جاہل تھے، جنگ کے ماہر نہیں تھے، اور یہود تو آپ کو پتا ہے کہ ویپنز کا بزنس کرتے تھے، وہ کہنے لگے ہم تو ماسٹرز ہیں اس میں،
اگر ہم سے سابقہ پڑا تو ہم بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنگ بدر کی آیتیں نازل کر دی. پہلے جنگ بدر کیسی ہوئی، کیا ہوئی، ان کی ڈیٹیلز لے لیجئے، پھر اس کی آیتیں ہم پڑھیں گے. سرایا اور غزوہ یہ دو ٹرمز جو ہے آپ کو ملیں گے سننے کے لیے. تو سرائے اور غزوے جو ہے، سرایا وہ ملٹری ٹروپس ہوتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود نہیں جاتے تھے، لیکن غزوہ وہ ملٹری ٹروپس ہوتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے. اب اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہم یہاں پر دیکھتے تھے. اب جو آس پاس کے کیا کہتے ہیں اپنے قریش کے لوگ جو تجارتی سفر پر جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوتا تھا کہ وہ تجارتی سفر پر جو جانے والے یا آنے جانے والے جو وہ ہوتے تھے، ان کے لوگ ہوتے تھے، تو ان کو مسلمان کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اچھا اب یہ جو چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی وہ صرف اور صرف قریش کے جو تجارت کے قافلے ہوتے تھے صرف ان کے ساتھ ہوتا تھا، ہر کسی کے ساتھ نہیں مسلمان کرتے تھے. اب یہ جو قریش کے تجارتی قافلے ہیں ان کے ساتھ مسلمان کیوں چھیڑ چھاڑ کرتے تھے؟ اس کا سب سے پہلے ریزن یہ تھا کہ قریش، ان لوگوں نے لڑائی شروع کی، ان لوگوں نے دھمکی دی، ان لوگوں نے مکہ میں جو ہے جو مسلمان تھے ان کو گھر سے نکالا، ان کو جو ہے مسلمانوں کو پریشان کیا. ڈو یو ریممبر جو ہے کس طرح ریت پر لٹائے، کس طرح پتھروں سے جو ہے باندھا، کس طرح جو ہے قتل کیا. اس کے علاوہ پر خانہ کعبہ کو شرک کا سینٹر بنا کر رکھا ہوا تھا، اور پھر خانہ کعبہ میں مسلمانوں کی انٹری بھی جو ہے بند کر دی تھی. تو مسلمانوں کو پورے رائٹس تھے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ ملٹری جو ہے ٹروپ بنائے، اور ان سے جنگ بھی کرے اور ان کا مال بھی ضبط کرے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا پورا مال ان لوگوں نے ضبط کر لیا تھا جب ہجرت مسلمانوں نے کی. اب کتنے صحابہ کرام تھے جن کو جو ہے ان لوگوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ تمہارا مال اگر پورا چھوڑ دو گے تو جو ہے ہم تم کو جانے دیں گے. تو اب قریش نے زبردستی جبرن جو ہے مسلمانوں کا مال ضبط کر لیا تھا، تو مسلمانوں کو پورا رائٹ تھا کہ وہ ان کے تجارتی قافلوں کے ساتھ کیا کرے، چھیڑ چھاڑ کرے. لیکن یہ چھیڑ چھاڑ صرف اور صرف قریش کے قافلوں کے ساتھ مسلمان کرتے تھے. اور سیکنڈلی، اگر عرب میں کوئی اور مشرک، ٹھیک ہے، جس طرح مسلمانوں کا معاہدہ دوسرے قبیلوں کے ساتھ تھا، اسی طرح کچھ قبیلے ایسے تھے جن کا سپورٹ، جن کا معاہدہ، جن کی ہمدردیاں، جن کا جو ہے پورا اپنا کیا کہتے ہیں اپنا سپورٹ اور اپنا سب کچھ جو ہے کفار مکہ اور قریش کے ساتھ تھا. تو عرب میں اگر کوئی مشرک قریش کو سپورٹ کرے، ان کا ساتھ دے، تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا جو ہے معاملہ مسلمانوں کو کرنے کا پورا رائٹ تھا. اور اگر کوئی مسلمانوں کا دشمن ہے جو مسلمان کے اوپر چڑھائی کرنے کی سوچ رہا ہے یا جنگ کرنے کی سوچ رہا ہے اکیلے یا قریش کی سپورٹ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرنا، جنگ کرنا، ان کا مال لوٹنا، اس کا پورا رائٹ تھا مسلمانوں کو. صرف مال لوٹنے کے لیے کسی بھی تجارتی قافلے کے ساتھ مسلمان چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، لیکن صرف ان کے ساتھ کرتے تھے جو قریش کے ہو یا قریش کو سپورٹ کرتے ہو یا مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کا جو ہے سوچ رہے ہو. تھرڈ، یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا تو جو ہے کیا تھا، معاہدہ تھا. جس طرح ہم پہلے لے چکے کہ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں نے معاہدہ کیا کہ ساتھ دیں گے، اپنی فینانشیل رسپانسبلٹیز خود پورے کریں گے، یہ سب ہم پہلے لے چکے. لیکن اگر یہودی اپنی طرف سے معاہدہ توڑتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسا کرنے کا حق مسلمانوں کو ہوگا اگر ان کے سائٹ سے یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے. چوتھا، اگر کوئی اہل کتاب مسلمانوں سے دشمنی رکھیں گے اور ان کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر ان سے دشمنی رکھیں گے، تو ان کے ساتھ بھی
مسلمانوں کو ایسا کرنے کا پورا پورا حق تھا. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے مدینے کی حکومت کے انڈر کوئی یہودی ہے تو وہ لوگ مسلمانوں کو ٹیکس پے کریں گے, جزیہ پے کریں گے, which will be a symbol of submission. تو اب کیا ہوا, یہ غزوے سرائے یا جو جنگیں ہیں تو یہ مسلمانوں کو کس کس کے ساتھ کرنے کا حق تھا؟ نمبر 1 قریش, کیونکہ قریش نے کیا مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا یہ ہم نے دیکھا. سیکنڈلی عرب میں کوئی بھی مشرک جو قریش کو سپورٹ کرے یا اکیلے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرے. تھرڈ, یہودی اگر اپنی طرف سے ٹریٹی توڑے تو پھر مسلمانوں کو حق ہوگا کہ ان کے اوپر چڑھائی کرے, ان کے ساتھ جنگ کرے یا ان کے ساتھ جو ہے جو معاملہ وہ قریش کے ساتھ کرتے ہیں وہ کرے. چوتھا, اہل کتاب میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرے تو مسلمانوں کو پھر یہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا پورا پورا حق تھا. پانچواں, اگر مشرک, یہودی, عیسائی اسلام لائے, ٹھیک ہے, اگر چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ یہودی ہو یا چاہے وہ عیسائی ہو, وہ اگر اسلام لے کر آئے تو مسلمان ان سے کوئی جنگ نہیں کریں گے. مسلمان ان سے اگر آن گوئنگ جنگ ہے, اگر آن گوئنگ دشمنی ہے بھی تو مسلمان ان سے ہاتھ روک لیں گے. ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کی جان نہیں لیں گے, ان کا مال نہیں لوٹیں گے. اور اگر سٹل وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں پیٹھ پیچھے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے, لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے ان سے کوئی جنگ نہیں ہوگی. اب یہ چھوٹے چھوٹے ملٹری ٹروپس جو ہے مسلمانوں کے نکلتے, کیوں نکلتے, ان کے بھی جو ہے کچھ ریزنز تھے. کیا تھے؟ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جاسوسی کرے. جیسے میں نے آپ کو پیٹرولنگ ٹیم کا بتایا, تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جاسوسی کرے, آس پاس کیا ایکشنز چل رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھے. دوسرا, قریش کے جو قافلے ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے. اب قریش کے جو قافلے تھے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیوں کرنا تھا؟ کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ قریش ہو سکتا ہے کہ ان چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دھمکیاں دینا چھوڑ دے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لے. سیکنڈ, کیونکہ قریش مسلمانوں کے اوپر جنگ کرنے کی سوچ رہے تھے, مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کی سوچ رہے تھے, تو پھر اگر یعنی قریش کا, کیونکہ دیکھیں آپ اس زمانے میں اور خاص طور سے مکہ والوں کے لیے سب سے بڑا سورس آف انکم یا ان کی اکانومی پوری یہ تجارتی قافلوں کے اوپر ٹکی ہوئی تھی. تو اگر ان تجارتی قافلوں کو جو ہے لوٹ لیا جائے تو ان کی اکانومی ویک ہو جائے گی, فائنینشلی وہ جو ہے ویک ہو جائیں گے. تو جب فائنینشلی ویک ہوں گے تو ان کے پاس جنگ کرنے کے ریسورسز اور مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے ریسورسز نہیں ہوں گے. اور تیسرا جو ہے, کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے مال لوٹا تھا تو مسلمانوں کو بھی جو ہے حق تھا, اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو ان کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے غزوے اور سرائے جو آس پاس نکلتے, ایک کیا تھا؟ جاسوسی. دوسرا کیا تھا؟ قریش کے قافلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ. تیسرا, یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹروپس تھے وہ آس پاس کے قبیلوں کے پاس جاتے اور معاہدہ کرتے, یعنی پیس ٹریٹی وہ کرتے. چوتھا, وہ تبلیغ کرتے اور اسلام کی دعوت بھی دیتے. تو کیا کرتے یہ جو چھوٹے چھوٹے سرائے اور غزوے نکلتے, وہ سب سے پہلے تو کیا کرتے؟ جاسوسی کرتے ہیں. دوسرا, قریش کے قافلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے. تیسرا, آس پاس کے قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کرتے. اور چوتھا, اسلام کی دعوت بھی دیتے. اب چھوٹی موٹی اڑپ جھڑپ ادھر ادھر ہوتی, قافلوں کا سامنا ہوتا, ظالموں سے جو ہے معاملہ ہوتا رہا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ کرتے, کبھی نہیں بھی کرتے, لیکن الحمدللہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی اور کسی پر بھی ظلم اور زیادتی بھی مسلمانوں نے نہیں کی. لیکن ایک دفعہ جو ہے نخلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح چھوٹا سا ٹروپ بھیجا. قریش کے قافلے جو ہے نخلا طائف کی طرف ہے, تو قریش کے قافلوں کی خبر لینے کے لیے, لیکن اس میں ہوا یہ کہ حملہ ہوا, قتل ہوا, 2 آدمی قید ہوئے. قافلہ جو ہے نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قیدیوں کو چھوڑ دیا. اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصہ کیا کہ قتل بھی ہوئے, آدمی قید بھی ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور جو قتل ہوئے ان کو بلڈ منی اور دیت دی گئی. اب ایسا ہی قریش کا ایک قافلہ سیریا سے آ رہا تھا.
ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹی موٹی چیزیں چل رہی ہے. ایسا یہ قافلہ قریش کا جو ہے سیریا سے آ رہا تھا. رمضان کا مہینہ تھا. ایز یوزول خبر لینے کے لیے مسلمان کیا ہوئے, مسلمانوں کو بھیجا گیا. تو مسلمانوں میں سے 313 صحابی جو ہے کیا ہوئے, اس طرف گئے. کس طرف؟ قریش کے قافلے کی خبر لینے کے لیے گئے. اب مسلمانوں نے کیا کیا, بدر کا علاقہ سیلیکٹ کیا. اب بدر کا علاقہ کیوں سیلیکٹ کیا؟ کیونکہ وہاں سے قافلوں کا گزرنا پڑتا, کیونکہ وہاں پہ جو ہے ایک چھوٹا سا پانی کا کنواں بھی تھا, اور وہ ایک ایسا مقام تھا کہ وہاں سے قافلے کسی نہ کسی طرح گزرتے. اور پھر جو مقام سلیکٹ کیا, وہ مقام جو ہے وہاں پر جو مسلمانوں نے جو ہے رکنے کا مقام سلیکٹ کیا, وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر 3 راستے ملتے تھے. تو اب تینوں میں سے کوئی نہ کوئی, یعنی اگر قریش جو ہے روٹ چینج کر کے آئیں گے بھی, تو کوئی نہ کوئی تو روٹ پکڑیں گے ہی پکڑیں گے. تو روٹ چینج کر آئیں گے, تو تینوں میں سے کوئی بھی راستہ وہ سلیکٹ کرے تو اس مقام سے ان کو گزرنا ہی گزرنا ہے. دوسرا, قافلہ جو ہے یہ گھاٹی ایک ویلی تھی, بہت کمفرٹیبل پلیس تھی, تو تقریباً قافلے جو ہے وہاں پر رکتے, کھاتے پیتے, ریسٹ کرتے, تو پورے چانسز تھے کہ وہ قافلہ جو ہے وہاں پر رکے, اور پوری پاسبلٹیز تھی کہ قریش اس میں اترے. تو پھر مسلمانوں نے سوچا کہ ان کا راستہ بند کر دیں گے اور ان کو جو ہے وہاں پر پکڑ لیں گے. تو یہ جو ہے مسلمان ایکچولی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے, بلکہ قافلے کو جو ہے پکڑنے کے لیے جو ہے وہاں پر گئے تھے. اب یہ پلان امپلیمنٹ کرنا بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ مسلمانوں کی پریزنس کا ان کو پتا, یعنی یہ پلان امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ قریش کو مسلمانوں کی پریزنس کا پتا نہیں چلے. تو اب گئے تو تھے جو ہے وہاں پر کس لیے وہ لوگ, کہ ان کے تجارتی قافلوں کی خبر لے اور ان کو روکے. لیکن بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ جنگ ہوئی, اور کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بدر ہوئی. اب ہوا یہ کہ یہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کا جو ہے لیڈر تھا ابو سفیان. اب یہ قافلے میں 1000 اونٹ اور منیمم 50,000 دینار کا مال, اور قریش کی طرف سے اس قافلے میں بس تھے 40 آدمی. تو اب آپ دیکھیے ایک اونٹ کی کیا ویلیو ہے, ہم پہلے لے چکے. اس قافلے میں تھے 1000 اونٹ, 50,000 دینار سے زیادہ کا مال, اور صرف 40 آدمی کی سیکیورٹی. اب ابو سفیان بھی کم نہیں تھا. تو جس طرح مسلمان جو ہے قریش کی خبر لیتے, تو قریش بھی مسلمانوں کی جو ہے خوب خبر رکھتے. اب ابو سفیان کو اور قریش کو یہ معلوم پڑ گیا کہ مسلمان جو ہے اس طرح تجارتی قافلے کی خبر لینے کے لیے بدر میں آئے ہیں. تو پھر ابو سفیان نے کیا کیا, اس نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ اس نے راستہ پورا پھیر دیا, عراق والے لمبے روٹ سے جو ہے وہ نکل گیا. لیکن ساتھ میں کیا کیا کہ حالانکہ اس نے روٹ چینج کر لیا, لیکن ساتھ میں مکہ والوں کو بھی یہ نیوز پہنچا دی کہ مسلمان ایسے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں, اور ان کیس آف ایمرجنسی ہم کو فل ہیلپ چاہیے, تو فوری ہیلپ کرنے کے لیے وہاں سے نکلو. اب ہوا یہ کہ مکہ کے بڑے سب سردار جو ہے کیا کیے, اب یہ قافلے کی پروٹیکشن کے لیے مکہ سے نکلے. تمام بڑے سردار جو ہے اس میں انکلوڈڈ تھے سوائے ابو لہب کے. 1300 آدمیوں کی فوج لے کر جو ہے کیا کیا قریش جو ہے وہاں سے نکلے. ابو لہب جو ہے وہ صرف اکیلا نہیں نکلا, وہ ایک تو بہت ہی یعنی بزدل قسم کا آدمی تھا, اور اس نے جو ہے کسی کو قرض دیا تھا, تو قرض کے بدلے میں کیا کیا, اپنے قرض کے بدلے میں اس آدمی کو جو ہے اس قافلے میں بھیج دیا. اب جو 1300 کی فوج قریش کی نکلی, خوب گانے بجانے والوں کو لے کر نکلی, کیونکہ کیا ہوتا کہ یہ گانے بجانے والے گانے گاتے بجاتے, ان کو موٹیویٹ کرتے, انکریج کرتے اور انٹرٹین بھی کرتے سفر میں. تو اب جو ہے وہ لوگ وہاں سے جب نکلے تو ابو سفیان نے روٹ چینج کر لیا, وہ بھی جو ہے سیفلی اپنے لشکر کو لے کر جو ہے نکل گئے ابو سفیان, اور میسج بھی جو ہے قریش کو بھیج دیا کہ ہم سیف ہے, ہم اپنا قافلہ لے کر جو ہے روٹ چینج کر نکل گئے, اب آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ابو جہل کو کیا تھا کہ وہ فل گھمنڈ میں تھا, اس کو جو ہے واپسی کا ارادہ نہیں تھا. ابو جہل نے کہا کہ نہیں, اب ہم رکیں گے نہیں,
اب ہم کیا کریں گے، ایک تو جو ہے ساتھ میں یہ جو ناچنے گانے والیاں تھی وہ مزے کریں گے، شراب پیئیں گے، اور اس طرح جو ہے جب ہم مزے کریں گے اور یہ گانے بجانے والیاں ہوں گی، ہمارا جو ایک عیش اور عشرت ہے وہ سب مسلمانوں کو دیکھیں گے، ان کو دھمکیاں دیں گے، ان کو دیکھنے دو کہ ہم کتنا پاورفل ہے۔ اور ابو جہل نے کہا کہ یہ بہت بڑا موقع ہے اور بہت جو ہے گولڈن اپارچونٹی ہے، ہم تو گھر سے بھی نکل گئے، تو اب پرانا حساب کتاب ہم لے کر ہی واپس جائیں گے۔ تو اب اس طرح جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا، قریش نے جو ہے پوری چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا نہیں مال تو بچ گیا، چلو چھوڑو کیا ہے، چلو چلے جاتے ہیں، لیکن ابو جہل نے جو ہے اس کا کیا کیا، اس پہ بالکل بھی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور مسلمانوں کا ارادہ بھی جو ہے مال، یعنی مسلمان مال کے پیچھے نہیں تھے، مسلمان بھی جو ہے جو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے وہ رعب کے لیے کرتے تھے کہ قریش کے اوپر ایک مسلمانوں کا رعب ہو۔ اگر مال کا پیچھا وہ لوگ کرتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ وہ روٹ چینج کر چکے تو تم بھی روٹ چینج کر کے ان کے پیچھے جاؤ اور ان کا مال لوٹ کراؤ، لیکن بس مقصد یہ تھا کہ ان کے اوپر رعب جو ہے ڈالا جائے۔ اب ہوا یہ کہ کتنا بھی سمجھانے کے بعد ابو جہل جو ہے واپس جانے کے لیے ریڈی نہیں تھا، تو اب ابو جہل نے کہا جس کو جانا ہے جاؤ، ہم نہیں جائیں گے، ایسے ہار نہیں مان سکتے ہیں، یہ ایک بہت اچھی اپارچونٹی ہے۔ تو اب قریش کے 1300 کے لشکر سے 300 لوگ واپس ہو گئے، لیکن 1000 لوگ ابو جہل کے ساتھ آگے بڑھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد